آپ کے لیے بہت ساری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، خوشخبریاں ہیں، آنے والے دنوں کا ایک ویژن ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان پہلے کے بتائی ہوئی باتوں کو، ویژن کو، خوابوں کو پورا کیا ہے، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے بھی جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور آپ سب کا جو ایک سپورٹ اس میں شامل رہتا ہے، تمام ٹیم ممبرز کی جو کنٹریبیوشن رہتی ہے، اس کو بھی ایک حقیقت بنائے گی۔ تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج بہت ساری اناؤنسمنٹس ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سے درخواست کروں گی کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر سکیں، اور پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ جو انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے یا زبان سے نکالتا ہے اور جو وعدہ کرتا ہے، آج اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ لے کے آئے کہ ان وعدوں کو ہم پورا کر پائے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی قاری ارشان صدر صاحب کو، جو کہ تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم جزاک اللہ خیراً۔
ख़वातीन व हज़रात, एक इतना बाबरकत नाम जिसके आगाज़ से ही हमारे हर काम में बरकतों का नुज़ूल होता है, हमारे काम आसान हो जाते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि तारीफ़ उस खुदा की जो हमें इस मकाम पे लेके आता है कि जो हमने ख्वाब देखे हों उनको पूरा कर सकें। हर पुरमसरत मौके पे अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, और यकीनन आजमाइश अगर आए तो अल्लाह ताला उसको हल करने के लिए भी हमारे लिए रास्ते निकालता है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वक्त यहाँ पे दावत देना चाहूँगी जुल्फ़िकार कमर आफरीदी साहब को, जो कि हम्दो नात का नजराना पेश करेंगे, नाते रसूल मकबूल पेश करेंगे, और इस प्रोग्राम को चार चांद लगेंगे इस बरकत से। हेलो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी के सब शहज़ादों को, जिन्होंने एक बार फिर इस खूबसूरत मिशन को बरकरार रखते हुए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। दुआ है अल्लाह करीम मेरा पढ़ना और आपका सुनना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। एक बार मिल के जितने अहबाब बैठे हैं असूल बरकत के लिए दुरूद पाक मिल के मेरे साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, गोशे गोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू बू में तू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। दीद किसको मुयस्सर तेरी ज़ात की, लाख मूसा ने तुझसे मनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की। छुप के पर्दे में की जब कोई बात की, छुप के पर्दे में की जब कोई बात की, और मोहम्मद से की, और मोहम्मद से की रूबरू गुफ्तगू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। यूं तो हर एक नबी तुझसे मनसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है, हाँ मगर उनमें एक तेरा महबूब है, जिसकी हर एक अदा तुझको मरगूब है,
جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو، اللہ 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 اللہ۔ اور نعت پاک کے لیے حکم ہے، ہاں بے طلب بھیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بے طلب بھی۔ اور یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ اور حاصل کلام آج کے حوالہ سے بھی سبھی کو گھر مل رہے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے، دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے، بے طلب بھیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے۔ اور کیوں کہ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، مدینے نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ مزار فاطمہ
مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً، یہ خوبصورت نعت کا نذرانہ یہاں پہ پیش کر رہے تھے ذوالفقار قمر آفریدی صاحب، اور یقیناً شاہوں کے شاہ رحمت للعالمین جن کے توسط سے آج تک ہماری بات بنی ہوئی ہے، اور یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یہ رحمت اور یہ کرم اسی طرح بنا رہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ بالخصوص ویلکم کرنا چاہیں گے ہمارے مہمان خصوصی۔ پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر ٹو ویلکم آور آنریبل چیف گیسٹ مسٹر جہانزیب زاہد، دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف دا فیوچر ڈیولپمنٹ ہولڈنگ۔ بہت بہت خوش آمدید آپ کو۔ اٹس ڈیفینیٹلی اے بگ ڈے دیٹ وی آر سیلیبریٹنگ۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جس طرح آج ہمیشہ کی طرح ہمارے پلیٹ فارم کی، ہمارے پروگرامز کی روایت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، نعت رسول مقبول سے ہم نے آغاز کیا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم واقعی دنیا میں آج بات کرتے ہیں اسمارٹ سٹیز کی، اس کا بھی پہلا جو ہمارے سامنے ایک روڈ میپ رکھا گیا، دا فرسٹ ایور اسمارٹ سٹی واز پرہیپس مدینہ، بیکاز دا ویژن دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ ٹوگیدر کہ وہ انکلوسیو ہو، سسٹینیبل ہو، جہاں ہر ایک کے لیے گنجائش ہو ایک خوبصورت، پروگریسو اور پیسفل زندگی کی۔ That's exactly what the vision of Medina was. But what does it mean for the present day Pakistan and for Pakistanis? اور آج بالخصوص یہ اسمارٹ سٹی، کیپٹل اسمارٹ سٹی آپ کے ساتھ کون سی بڑی خبر شیئر کرنے والی ہے؟ بس تھوڑی دیر کا انتظار اور۔ لیکن اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے may I request you all to kindly rise for the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. Ladies and gentlemen, please take your seats and let's begin our program today. آج کی جی خاص بات، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ جب آج کیپٹل اسمارٹ سٹی کا رخ کر رہے ہوں گے تو سوچا ہوگا کہ جلد پہنچ جائیں گے، مگر جس کو کہتے ہیں نا کہ سیئنگ از بلیونگ، سڑک سے بڑھ کر، پل سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بیکاز وہ جو خواب تھا آج وہ وفا ہوا۔ خواتین و حضرات، we are definitely celebrating the capital smart city dedicated interchange. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں that there is a dedicated interchange at the M2 motorway for a private housing scheme, Housing Society of Pakistan. This definitely calls for a big round of applause، کیونکہ یہ وہ خواب تھا جو آپ نے اور ہم نے مل کر دیکھا تھا، جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ جلد از جلد شرمندہ تعبیر ہو،
اینڈ آج ہمیں اس بات کی بہت زیادہ تہ دل سے خوشی ہے کہ آپ سب کے ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اٹ واز انوگریٹڈ جسٹ اے فیو ڈیز اگو. کیا کیا مراحل تھے اور اب اس کے بعد کیا تبدیلی آنے والی ہے. دا تبدیلی از ڈیفینیٹلی کہ 7 minutes from the Kashmir highway and the Islamabad airport, making the access to the capital smart city much more convenient. Ladies and gentlemen, may I take this opportunity to invite Brigadier Shamil, who is the Director, Administration and Management with the capital smart city. آپ سے میں درخواست کروں گی کہ آپ تشریف لائیں اور یہ جو تمام مراحل تھے، یہ جو خوشخبری ہے، ہمارے آج کی آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بریگیڈیئر شامل. کو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جناب جہاں زیب صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر FDHL، ملک محمد اسلم صاحب چیف آپریٹنگ آفیسر، معزز بورڈ ممبران FDHL، HRL اور CSE کے دیگر عہدیداران، اور ہمارے بہت معزز اور خوبصورت مہمانان گرامی جو سیلز پارٹنر بیٹھے ہیں، السلام علیکم. بزبان شاعر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، لیکن کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو وفا کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن ان وعدوں کی پاداش میں ماہ سال گزر جاتے ہیں اور کاوشوں کی ایک طویل داستان ہوتی ہے. ایسا ہی ایک وعدہ چند برس قبل کیپٹل سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ نے اپنے معزز ممبران سے کیا تھا کہ ہم ان کی رسائی کیپٹل سمارٹ سٹی تک بہت خوشگوار اور آسان بنائیں گے، اور یہ رسائی آسان ہوئی ہمارے لیے اس انٹرچینج کے تحت جو کیپٹل سمارٹ سٹی کے لیے وقف کیا گیا. لیکن میں یہاں یہ کہتا چاہوں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے سٹی کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج اب ایک حقیقت ہے، جس سے بڑھ گئی ہے سہولتوں کی رینج. لاہور اسلام آباد M2 موٹر وے پر ایم ٹیک کی سمارٹ سہولت کے ساتھ سری نگر ہائی وے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے صرف 7 منٹ کی بات. جدت اور ٹیکنالوجی کو کر کے ہم آہنگ، ہم نے دیا زندگی کو خوشیوں کا رنگ. We are building a smart Pakistan because smart is the way to live today. آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. اس انٹرچینج کے قیام کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ بہت جلد ہم جو ہمارا مستقل انٹرچینج ہے اس کی تعمیر کا کام شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 1.5 سے 2 سال کے قلیل عرصے میں اس کا قیام ہو جائے گا. اور یہ تمام انٹرچینج جتنے 22 انٹرچینج M2 کے اوپر ہیں، اس کے اوپر یہ سب سے خوبصورت اور مثالی انٹرچینج ہوگا، سب سے مثالی انٹرچینج ہوگا. اس انٹرچینج کے قیام کے ساتھ ساتھ کچھ مزید بھی ہم نے کام کیے ہیں، اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں. آپ لوگوں کے عقب میں بائیں جانب جیسا کہ انیشیٹو 24-26 میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ہیپی ڈیسک کا قیام کریں گے، جس میں تمام صیغوں کے عہدیداران ایک ہی جگہ پہ مرکوز کر دیے جائیں گے، اور ہمارے ممبران کے لیے، کلائنٹس کے لیے، اور جو خریدار ادھر آتے ہیں ان کی آسانی کے لیے وہ ڈائریکٹ اس پہ اپروچ کریں گے. تو ہم نے اس ہیپی ڈیسک کو اتنا وائبرنٹ اور ڈائنامک کر دیا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی جگہ ایز اے سیٹلائٹ لے جا سکتے ہیں. آج ہم نے وہ ہیپی ڈیسک جو کہ لیک ویو ہائٹ میں جس کا قیام کیا تھا، آج ہم نے اس ایرینا میں اس کے عقب میں آپ کے بائیں جانب اس کا قیام کیا ہوا ہے. آپ لوگ ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا. مینیجنگ ڈائریکٹر کی وساطت سے کچھ ترجیحات تھیں ہمارے مکینوں کے لیے اور وہ لوگ جو خواہش مند ہیں ادھر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں.
تو 31 دسمبر تک ہم کچھ انسینٹیو ان کے لیے اناؤنس کرنا چاہتے ہیں یہاں کہ 31 دسمبر تک آج سے لے کر جو خواہش مند مکین آ کے پرائیویٹ ولا کو آکوپائی کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے انتہائی آسان اقساط پر کیپٹل سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ ان کو 2 kVA کا UPS لگا کے دے گی اپنے بل بوتے پر, اور انتہائی آسان 2 سال کی اقساط میں وہ اس کی پیمنٹ کر سکیں گے. علاوہ ازیں اگر کوئی اپنے پرائیویٹ ولا کی تعمیر شروع کرنا چاہتا ہے اور وہ ہماری جو فی الحال برکی رو کی اس سے دور ہے آرائش سے, ان کو 3 kVA کا سولر پینل ود بیک اپ ہم ان کو فری آف کاسٹ مہیا کریں گے 31 دسمبر تک جو لوگ بھی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں. کچھ مزید تقریبات آنے والی ہیں, وہ آپ لوگوں کو آج ہی میں آگاہ کرتا چلوں, جس کے لیے ہماری انتظامیہ نے تو کمر کس لی ہے. 14 اگست کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ ادھر, آزادی کا ایونٹ, جس میں انشاءاللہ ہمارے جو لوگ ادھر رہائش پذیر ہیں اور جو خواہش مند حضرات ہیں جو مستقبل قریب میں ادھر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی مدعو کریں گے. اور اس کے بعد جشن بہاراں 22 سے 29 مارچ کو انشاءاللہ اس کا ہم نے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے. جشن بہاراں 22 سے 29 مارچ 2025 کو اس کو بھی ہم انشاءاللہ یہاں اس کے تقریب کریں گے پوری. بزبان شاعر دوبارہ میں یہ کہنا چاہوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. تو تازہ بستیاں آباد کرنا بھی ایک فریضہ ہے, اور مجھے آج بہت خوشی ہے کہ وہ تمام اہل نظر جو کیپٹل سمارٹ سٹی سے منسلک ہیں آج یہاں موجود ہیں. تمام اہل نظر آج یہاں موجود ہیں. تمام اہل نظر کو میرا سلام اینڈ والسلام. تھینک یو. بہت شکریہ بریگیڈیئر شامل. اینڈ اگین ایک آپ نے پورا روبسٹ کیلنڈر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ دیر از سو مچ ٹو لک فارورڈ ٹو. ان شاء اللہ تعالیٰ جشن آزادی, جشن بہارا اور اس قسم کی بہت ساری پر رونق تقریبات کا انعقاد کرتا رہے گا کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی. لیکن اس کو صرف اور صرف ایک ایونٹ کے طور پہ نہ دیکھا جائے. جب ہم سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں, ایک ایسا فارمولا ہے جو آپ کی زندگی کو دیکھنے اور زندگی کے گزارنے کے نظریے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. آپ کو ایک مثال دوں کہ پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سنگاپور ہیز ایکچولی ہیکڈ کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے انہوں نے 20 سال بڑھا دی ہے. اینڈ اٹ از ناٹ بیکاز وہ کوئی اینشینٹ پریکٹسز کر رہے تھے, یا ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے کہ کوئی جڑی بوٹی ایسی خاص مل گئی ہے جس کا روز کاڑھا پی لو تو آپ کی عمر دراز ہو جائے گی. These are very mindful, conscious choices that they have made. کیا آپ کو پتہ ہے کہ سنگاپور میں جو زیادہ انہیلدی کھانا ہے, جتنا جنک فوڈ ہے, اس کو زیادہ ٹیکس کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو رغبت دلائی جائے زیادہ ہیلدی کھانے کی طرف. اس کے علاوہ وہاں پہ گاڑی مینٹین کرنا کہیں گنا زیادہ ایکسپینسو ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ سنگاپور میں صرف 11% لوگوں کے پاس اپنی گاڑی ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ہر 300 میٹر پہ ایک آپشن موجود ہے. اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین فار کیپٹل سمارٹ سٹی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی پیدل چلنے کو انکریج کرنے کے لیے آپ کے پاس پوری کی پوری سمارٹ سٹی میں آپشنز موجود ہوں گے. چاہے آپ بائسیکل سے چلنا چاہیں, پیدل چلنا چاہیں, اور یہ پیدل چلنا, یہ جو قدم آپ بڑھائیں گے, یہ آپ کا زندگی کی طرف ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ایک قدم ہوگا. ایک ایوریج سنگاپورین دوپہر 12 بجے تک 7,500 قدم چل چکا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی دے لیو لانگر اینڈ ہیلدیئر لائفز. Exactly what we are trying to replicate here in the capital smart city. خواتین و حضرات, سپورٹس اور خاص طور پہ ایڈونچر سپورٹس ایک اہم جز ہے, اور یقیناً اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ پروگریس بھی ہو چکی ہے. کیپٹل سمارٹ سٹی میں ایک 18 ہول PGA اسٹینڈرڈ گولف کورس ہے جو آلموسٹ آپریشنل ہے. اس کے علاوہ چاہے فٹ بال ہو, کرکٹ ہو, خواتین کے لیے مختلف ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں, سب کو فروغ دینے کے لیے بہت زبردست پلاننگ ہے. اب میں یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گی بریگیڈیئر گوہر کو, ہو از دا جنرل مینیجر فار ایڈونچر اسپورٹس ود دا کیپٹل اسمارٹ سٹی,
تاکہ وہ آئیں اور آپ کو آنے والے دنوں کے لیے یہ جو زبردست پلاننگ ہے اور اس میں کس حد تک ہم پروگریس حاصل کر چکے ہیں آپ سے شیئر کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے بریگیڈیئر گوہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جناب جہانزیب صاحب چیف گیسٹ آج کی تقریب کے، ملک اسلم صاحب، بریگیڈیئر چیمہ صاحب، بورڈ ممبرز اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم. اگلے 5 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیپٹل سمارٹ سٹی نے سپورٹس اور ایڈونچر سپورٹس کے فیلڈز میں کیا کیا ٹارگٹس رکھے ہیں اور کیا کیا اچیو کر لیے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کھیلوں کے جو میدان ہیں وہ بہت سے شہروں میں ہوتے ہیں، لیکن کھیلوں کے میدانوں کے جھرمٹ میں شاید کیپٹل سمارٹ سٹی ایک واحد شہر ہوگا، کیونکہ یہاں پر نہ صرف ہر سیکٹر بلکہ تقریباً ہر چھوٹے سے گھروں کے گروپ کے ساتھ بہت سارے میدان بنانے کا پروگرام بنایا گیا ہے. ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کا ویژن یہ ہے کہ ہم ٹو پرووائڈ ایزیلی ایکسیسیبل اسپورٹس اینڈ ایڈونچر اسپورٹس اپرچونیٹیز ٹو آل ایج گروپس آف ریزیڈنٹس اینڈ ممبرس ایٹ آل اسمارٹ سٹیز، کہ جو بھی کھیلنا چاہے اس کو اس کے گھر کے دروازے پہ اس کے بالکل قریب اویلیبل ہے. اس سلسلے میں ہم نے اپنے سپورٹس اور ایڈونچر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اسکول سپورٹس سے لے کر اور پاکستان کے جو فیڈریشن لیول کے سپورٹس ہیں ان تک کی ساری چیزوں کو کور کرے گا، ویئر کے ایڈونچر جو کہ ہمارے جتنے بھی باقی ایڈونچر کی چیزیں ہیں ان کو کور کرے گا. اسکول سپورٹس ہماری سب سے ایک امپورٹنٹ فیسٹ ہے. اس میں بچوں کے لیے ہم نے اس وقت 6 سپورٹس چنی ہیں، جن میں فٹ بال، باسکٹ بال، کرکٹ، ایتھلیٹک، والی بال اور تائیکوانڈو، یہ 6 سپورٹس ہیں جو کہ سب بچوں کو کھیلنا کمپلسری ہوں گی. اس سلسلے میں ہم نے ہر اسکول کے ساتھ اسکول کے گراؤنڈز بنائے ہیں جو کہ اسکول کے بالکل ساتھ باہر کی طرف ہیں، جو کہ دن کے ٹائم پہ بچے کھیلیں گے اور شام کو وہی گراؤنڈ ہمارے ریزیڈنٹس استعمال کریں گے. اس طریقے سے پورے کے پوری سوسائٹی میں ایک سپورٹس کا کلچر فروغ دیا جائے گا. نیکسٹ، نہ صرف اسکول سپورٹس بلکہ اس کے علاوہ باقی سپورٹس جیسے ہاکی اسٹیڈیم کا افتتاح ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ایک پورا کمپلیکس ہے، اس کمپلیکس کے اندر ہاکی، فٹ بال، کرکٹ کا ایک گراؤنڈ، نیکسٹ، اور ایک انڈور ارینا جس کے اندر ہمارے والی بال، باسکٹ بال، تائیکوانڈو، ایک اسکواش، بیڈمنٹن
اور بالنگ ایلے کے ساتھ سوئمنگ پول، انڈور ارینا اسی ایک کمپلیکس میں چوہان ڈیم کے کنارے پہ انشاءاللہ اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ فٹ سال بن چکا ہے لینئر 4 میں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور دیکھیے گا، اور اس میں ہم آلریڈی ایک اچھے لیول کا ٹورنامنٹ کروا چکے ہیں۔ فٹ بال کی اکیڈمی، ہاکی کی اکیڈمی، کرکٹ کی اکیڈمی اور اسکواش کی اکیڈمی، یہ ہماری پائپ لائن میں ہے۔ انشاءاللہ شارٹلی ابھی ہم انیشل فیز میں کرکٹ اور فٹ بال کی اکیڈمیز بنانے جا رہے ہیں، اور اگلے سٹیج میں انشاءاللہ اسکواش اور ایتھلیٹکس کی اکیڈمی شروع ہو جائیں گی۔ نیکسٹ، ایڈونچر کے اوپر آتے ہوئے سب سے پہلے ہم ایک ایڈونچر ارینا ہمارا آلموسٹ ابھی کمپلیشن کے قریب ہے۔ اس ایڈونچر ارینا میں ہم نے زپ لائن، چیلنج کورس، اسکائی کارٹ، اسکائی سائیکل اور سسپینشن برج، جس میں چیلنج کورس ہمارا تیار ہو گیا ہے، اسکائی کارٹ، اسکائی سائیکل آلموسٹ کمپلیشن کے مراحل میں ہے، پینٹ بال ہمارا آلموسٹ تیار ہے، ابھی انسٹالیشن کے مراحل میں ہے۔ اگلے انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر یہ ہماری ساری ایڈونچر کی چیزیں تیار ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ڈرٹ بائک ریڈی ہے، اسی طرح ایکویسٹیرین ٹریک جو کہ اس پورے ایڈونچر ارینا کے ارد گرد ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائکنگ ٹریک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ماؤنٹین بائکس کا ٹریک بھی، یہ 3 ٹریکس اس کے ارد گرد ہیں۔ نیکسٹ، واٹر سپورٹس جو کہ چوہان ڈیم کی خوبصورتی کو اور زیادہ عیاں کرے گا۔ ہمارا واٹر سپورٹس کلب کی NOC شارٹلی اویٹڈ ہے، جیسے ہی وہ NOC آتی ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ یہ اس کے علاوہ جو ہمارا ایڈونچر ارینا ہے اس کے ساتھ ہم نے نان موٹرائزڈ بوٹس، جس میں وہ کشتیاں جو کہ جن میں موٹر نہیں ہوتی، ان کشتیوں کا ہم نے ایڈونچر ارینا کے ساتھ ان کو لنک کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جب ہمارا ایڈونچر ارینا ایکٹیویٹ ہوگا تو اس کے اندر باقی تمام ایڈونچر کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہ والی نان موٹرائزڈ بوٹس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ ماؤنٹینئرنگ کلب جس کے اندر ٹریکنگ اور ہائکنگ شامل ہوگی، شارٹلی انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ نیکسٹ سیزن میں ہمارا پلان ہے کہ ہم اپنے کیپٹل سمارٹ سٹی کے ایکسپیڈیشنز کو ٹریکنگ اور ہائکنگ کے لیے بھیج دیں۔ ایئر ایڈونچر میرا ذاتی طور پہ بہت فیوریٹ شعبہ ہے، اس لیے ہم نے اس میں پیرا گلائڈرز 2 آلریڈی ڈیمانڈ کر دی ہیں، جو کہ اگلے 2 ہفتے میں پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ ناردرن ایریا سے لے کے سینٹرل پنجاب تک جتنی بھی پیرا گلائڈنگ کی سائٹس ہیں اس میں کیپٹل سمارٹ سٹی کے مونوگرام کے ساتھ پیرا گلائڈرز کو اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ نیکسٹ، ایک لاسٹ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو ایک ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک سپورٹس شوٹنگ رینج بنائیں گے۔ اس سلسلے کی کڑی میں ہم نے سب سے پہلے ایک سکیٹ شوٹنگ رینج تیار کر لی ہے، جو کہ فنکشنل ہے اور اس وقت آل گن لورز کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ اس کی اگلے سٹیج میں انشاءاللہ ہم ایک ایئر رائفل رینج بنانے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ اگلے سال کے شروع میں تیار ہو جائے گی۔ ہم نے ایک پولو گراؤنڈ پلان کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے ہم نے ابھی اس کی لوکیشن ریس کورس راولپنڈی کے ساتھ JV کے چینج کر دیا ہے۔ ہوپفلی انشاءاللہ جو یہاں سے تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ راولپنڈی والا جو ریس کورس ہے اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ پولو گراؤنڈ بنانے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہم سارے جتنے بھی گراؤنڈز ہیں شروع سے سٹارٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم انشور یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی گراؤنڈز ہیں ان میں ہماری نیشنل لیول کی فیڈریشنز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں۔ ہم نے PCB کو اپنے ساتھ آن بورڈ رکھا ہے کرکٹ میں، اسی لیے فرام دی اسکریچ جب شروع کیا تو PCB نے ہمیں اس میں ایڈوائز کیا۔ لائک وائز ہم فیفا سٹینڈرڈ کا جو فٹ بال گراؤنڈ ہے وہ بنانے جا رہے ہیں فرام دی آؤٹ سائٹ۔ ہم نے ہارون مالک صاحب جو کہ ہمارے فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ ہیں ان سے ہم گائیڈنس لے رہے ہیں۔ اسی طرح اسکواش میں ہم نے اپنا برانڈ امبیسڈر حمزہ خان کو بنایا ہے، جو کہ جونیئر چیمپئن ہے، ابھی میں آگے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ہماری ٹیم ہے جو ہمارے برانڈ امبیسڈرز ہیں، اس میں ہاکی میں صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، حمزہ خان جو کہ 2023 کے اسکواش چیمپئن ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ مقصود جو ایتھلیٹک کے اولمپئن ہیں، ہی از پارٹ آف مائی ٹیم۔ اسی طرح مسز آمینہ برگیج جو کہ نیشنل لیول کی والی بال چیمپئن ہیں اور ونٹر سپورٹس کی اولمپئن ہیں، یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔
شاہد ندیم باجوہ صاحب جو کہ نیشنل فٹ بالر ہیں اور ایک نیشنل کوچ ہیں، یہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس پوری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس پوری ٹیم کے ساتھ ہم سپورٹس گراؤنڈز کو اتنا ایکٹیویٹ کر دیں اور ان کو اتنا آباد کر دیں کہ کبھی کبھی میری یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے کہ ہمارے گراؤنڈ اتنے آباد ہو جائیں کہ آپ کے ہاسپٹل غیر آباد ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ آخر میں آپ کو صلاح الدین صاحب کا اور حمزہ جو کہ آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان کا ایک ویڈیو میسیج ہے، وہ سنانا چاہوں گا۔ صلاح الدین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اصلاح الدین ہے۔ میں پاکستان ہاکی ٹیم کا سابق کپتان، سابق مینیجر اور سابق کوچ ہوں۔ آج میں آپ سے ہاکی کے مستقبل سے متعلق ایک امید افزا بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ اس طرح توجہ یا شہرت نہیں پا سکا ہے جیسے کہ دوسرے کھیل یا کرکٹ وغیرہ۔ حکومت اور ریاست اپنے طور ہر میدان میں ترقی کے لیے کوششیں کرتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں دکھائی بھی دیتی ہے، لیکن کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے قومی کھیل کو آگے بڑھانے کے لیے نجی اداروں کو بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ میں اس لحاظ سے خود کو خوش قسمت جانتا ہوں کہ میں پاکستان میں ریل انڈسٹری کے سب سے معتبر ادارے حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے صرف چند منٹ کی ڈرائیو پر کیپٹل اسمارٹ سٹی جیسے شہر کی بنیاد رکھی۔ یہاں دیگر اسپورٹس اور ہاکی سے متعلق جو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہونے جا رہا ہے وہ مجھے بہت ہی متاثر کن لگا ہے۔ بریگیڈیئر گوہر صاحب نے جس طرح مجھے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں اسپورٹس سے متعلق ہے، وہ سب کچھ پاکستان میں کھیلوں کے مستقبل کے لیے کافی امید افزا ہے۔ اس وقت شاید اس پروجیکٹ کے گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد اسلم ملک بھی مجھے سن رہے اور دیکھ رہے ہوں، تو انہیں کہنا چاہوں گا کہ ملک اسلم صاحب، آپ اور آپ کی تمام ٹیم بے حد مبارکباد اور داد کی حقدار ہے کہ وہ اس وقت آگے بڑھ کر جس طرح اسپورٹس اور خصوصاً ہمارے قومی کھیل ہاکی کے لیے کام کر رہی ہے، اس میں اللہ پاک ہم سب کی محنت کو رنگ لائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، کیپٹل اسمارٹ سٹی پائند آباد۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حمزہ خان ہے اور میں 2023 کا ورلڈ جونیئر چیمپئن ہوں، اور ریسنٹلی میں نے ابھی جیتا ایشین چیمپئن شپ جیتی ہے پاکستان کے لیے۔ تو میں بڑا خوش ہوں کہ مجھے کیپٹل اسمارٹ سٹی نے سپورٹ دی، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بریگیڈیئر گوہر صاحب کا، ان کی کافی سپورٹ ہے۔ اگر انشاءاللہ اسی طرح سپورٹ ملتی رہی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جو پاکستان کے کوئی اعزازات ہیں وہ دوبارہ پاکستان ہے اور پاکستان کا میں نام روشن کروں۔ تھینک یو سو مچ کیپٹل اسمارٹ سٹی اینڈ بریگیڈیئر گوہر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ان پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے، اور ہمارا مشن یہ ہے کہ سپورٹس کے لیے حالات اتنے سازگار ہوں کہ کسی دوسرے بارے میں یہاں کے ریزیڈنٹس نہ کوئی ممبر سوچیں انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ What an honor it is to see the legends of Pakistan، اور یقیناً انہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، اور جب یہ انڈورس کرتے ہیں اور کسی چیز کو ایک طرح سے اپنا تھمز اپ دیتے ہیں،
that means quite a lot. So there's a lot of adventure and sport and wonderful activities which are going to be a part of the everyday life of the capital and Lahore Smart City. خواتین و حضرات, اب ذرا بات کرتے ہیں مستقبل کی. آج ہمیں بہت خوشی ہے, یہ ایک پرمسرت موقع ہے کہ جو وعدے آپ سے کیے گئے اس کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ان کو وفا کیا. لیکن اب آگے کیا سوچا گیا ہے؟ ہاؤ از دس اسمارٹ سٹی گوئنگ ٹو کم ٹوگیدر؟ اور اس کے لیے کچھ خاص خوشخبری بھی ہے, کچھ بڑی نیوز بھی ہے آپ کے لیے. تو یقیناً آپ سب بڑے دیر سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. میں آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ اپنی بھرپور تالیوں میں یہاں پہ استقبال کیجیے دا گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر فار دا فیوچر پلانز بریفنگ. پتہ چلے ہمیں کہ آنے والے دنوں میں واٹ از ایکسپیکٹڈ. پلیز پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر فار مسٹر اسلم ملک, دا گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر, about to share with you the future plans اور کس طرح آنے والے دنوں میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گا, نئے مائلسٹونز کو لے کے آ رہا ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی. Ladies and gentlemen, a big round of applause. اسلم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. مسٹر جہانزیب زاہد, Deputy Chairman and Managing Director, Capital and Lahore Smart City, my dearest colleagues, resident of Capital Smart City, my esteemed sale partners, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج اس پروگرام میں پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے سارے ہمارے جو اسٹیمڈ گیسٹ ہیں, میں ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے آج کے بہت ہی میگا ایونٹ کی رونق کو دوبالا کیا. اور میں خصوصی طور پہ مشکور ہوں جناب جہانزیب زاہد, ڈپٹی چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر, وہ خصوصی طور پہ لاہور سے تشریف لائے. اور خصوصاً میں مشکور ہوں لاہور ریئل اسٹیٹ کے جناب چودھری مجاہد یاسین صاحب, وہ شکاگو سے اسپیشلی اس فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائے. آپ کی بہت سی تالیوں میں میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ مجاہد یاسین صاحب. آج کا ایونٹ جو ہے وہ میرے لیے بہت اہم اس لیے نہیں ہے کہ آج ہم نے انٹرچینج کا جو سیلیبریٹ کیا ہے یا آج ہم کوئی نیا سیکٹر لانچ کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں. میرے لیے یہ اہم اس لیے ہے, زیادہ ضروری ہے کہ جو آگے مانے 25 سال ہیں, کم از کم 25 سال میں جو ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, نئے سیکٹرز کو ہم نے اناؤنس کرنا ہے اور نئے سیکٹرز لے کے آنی ہیں. آف کورس وہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ اس میں ہمارا بریڈ اینڈ بٹر شامل ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی جو بڑے اہم اعلانات ہیں ہم آج کرنے جا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے جو میگا ماسٹر پلان ہیں جو اگلے 25 سال میں ایگزیکیوٹ ہیں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ جو بہت سے اہم اعلانات جو ہم چند مہینوں سے کرنا چاہ رہے تھے مگر بیکاز آف ریئل اسٹیٹ کنسٹرینٹس, ریئل اسٹیٹ میں جو مسائل تھے پچھلے چند مہینوں سے, تو ہمارے جو فائنانس بل 24 کی اپروول کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں اور کچھ ریئل اسٹیٹ میں یہ فورسی کر رہا ہوں کہ بہتری آنے والی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری مینجمنٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم وہ چیزیں جو ہم نے کچھ اعلانات
روکے ہوئے تھے وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور آپ سے وہ شیئر کیے جائیں اور آپ کے مشورے کے ساتھ اس کو آگے امپلیمنٹ کیا جائے. آج جو میں آپ کو چند ایک باتیں مختصراً بتاؤں گا جو ہم اعلانات کرنے والے ہیں، ان کی تفصیل جناب مجیب احمد صاحب آپ کو بتائیں گے. ان کی ڈیٹس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے، مشورہ کریں گے. ان میں جو بڑے اہم اعلانات ہیں ان میں سب سے پہلے لاہور اسمارٹ سٹی کا جو بیلٹ نمبر 2 ہے اس کے بارے میں مجیب صاحب آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد 3.5 مرلہ پلاٹ کے سلیکشن ہے وہ پینڈنگ ہے، وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹ کی اناؤنس کی جائے گی. اور تیسرا بیلٹ جس کی بیلٹ سلپ ایشو ہو چکی ہیں اس کی بھی اناؤنسمنٹ کی جائے گی. کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہم 2 نئے سیکٹر آج ان کا آغاز کر رہے ہیں. ایک ہم ایگزیکٹو ویسٹ کے نام سے ایک ہمارا سیکٹر ہے، وہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارا اوورسیز پرائم 2 جو آلریڈی ہم سیل کر چکے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے. اور اوورسیز ویسٹ جو آج اسپیشلی ہم لانچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہم آپ سے شیئر کریں گے. مگر اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان سارے سیکٹرز کے بارے میں جو ہمارا میگا ماسٹر پلان ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ ہمارا فیوچر میں جو ہماری چیزیں آ رہی ہیں وہ کس طرف کو ہیں اور ہماری ایکسپینشنز جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں. جی آپ ذرا کائنڈلی لگائیے گا. جی آپ مجھے سن سکتے ہیں سب لوگ؟ پیچھے آواز آ رہی ہے سب کو؟ میں ابھی سب سے پہلے کیپٹل اسمارٹ سٹی سے اس کا آغاز کروں گا. آگے کریں نیکسٹ. یہ آپ کے سامنے اس وقت ہمارا جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کا فیز 1 ہے اس کا میپ ہے جو کہ آلموسٹ 1 لاکھ کنال پہ ہے اور آلموسٹ 12,500 ایکڑ پہ یہ محیط ہے. اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے، آج میرا آپ کو جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ مینلی ایک تو ہماری جو ایکسپینشن کے پلانز ہیں اور اس کی گریڈ کنیکٹیوٹی میں نے اس پہ آج فوکس رکھا ہوا ہے تاکہ آپ سب لوگوں کو یہ آئیڈیا رہے کہ ہم اگلے 25 سال میں کہاں سے کس جگہ سے اپنے اسمارٹ سٹی کو کنیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارا چلو نا آگے یہ کام نہیں کر رہا آپ کا یہ والا، یہ موٹر وے ہے جو پشاور اور لاہور کو جا رہی ہے. نیکسٹ ہمارا انٹرچینج الحمدللہ جس کا افتتاح ہو چکا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس وقت. چلتے جائیں. یہ ہماری 400 فٹ جو روڈ ہے جو اس کا آلموسٹ 60% ایریا بن چکا ہے اور آپ جب سے گزر کے آتے ہیں الحمدللہ 18 لین 400 فٹ وائڈ 60% بن چکا ہے، باقی ان پروگریس ہے. بہت جلد ہم انشاءاللہ موٹر وے کو دوبارہ ٹچ کرنے والے ہیں. جو بلو کنیکشن ہے یہ 180 فٹ اور 220 فٹ کی رنگ روڈ ہے جو الحمدللہ 72% بن چکی ہے. باقی جو ہے اس پہ ابھی کام ان پروگریس ہے. اسی سال میں انشاءاللہ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. جی نیکسٹ. آگے چلیں بھائی. یہ آپ کو ہمارا فیز 2 نظر آ رہا ہے. آپ سب لوگ یہ ڈی ایچ اے کا نام پڑھ کے تھوڑے سے حیران ہو رہے ہوں گے مگر میں اس کی افادیت بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ ہمارا ڈی ایچ اے فیز 2 یہ ہمارا جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کا فیز 2 تھا 17,500 ایکڑ. ہم نے لاسٹ ٹائم جو
کہ ہمارا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ 27,500 ایکڑ ہوگا، مگر مختلف وجوہات کی وجہ سے ہم نے 26,000 کنال جو ہے وہ ڈی ایچ اے کو ہم نے دیا. جو ہم نے پہلا پورشن تھا 26,000 کنال، وہ یہ پورشن تھا. ڈی ایچ اے گندھارا بہت جلد یہاں پہ اپنی اناؤنس کرنے والا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں. جب یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے سائٹ پہ، تو انہوں نے زاہد صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو ڈی ایچ اے کا ایریا ہے بہت تھوڑا ہے، ہمیں آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیں. تو زاہد صاحب نے ویری کائنڈلی اس سارے ایریے کو جو ہمارا ڈی ایچ اے جو ہمارا فیوچر ایکسٹینشن تھا اس کو ڈی ایچ اے میں شامل کیا. اب ڈی ایچ اے جو ہے وہ یہ سارا حصہ آلموسٹ 12,700 ایکڑ یہ ڈی ایچ اے کے پاس ہے، جو ڈی ایچ اے گندھارا ہوگا. اور فیز 2 جو ہے ہمارا وہ یہ آلموسٹ جو ہے وہ 5 سے 5,500 ایکڑ پہ یہ محیط ہوگا. اب ٹوٹل جو ہے ہمارا آلموسٹ 17,500 ایکڑ ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے اور 12,500 ایکڑ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے پاس ہے. مگر اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے ہمارے اس کے ساتھ، یہ آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹرچینج جو ہے وہ اگلے 7.5 سال یوز ہوگا. جو ہم نے سیکنڈ انٹرچینج آپ سے پرومس کیا ہوا تھا، ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے. اب وہ ہمیں ڈی ایچ اے نے وہ بھی ریکویسٹ کی ہے چیئرمین صاحب سے کہ وہ ڈی ایچ اے اپنے نام سے بنوانا چاہ رہا ہے. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ڈی ایچ اے بھی کوشش کرے گا. ہمیں امید ہے کہ اس جگہ پہ ایک سیکنڈ انٹرچینج جو کہ ہم نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ ڈی ایچ اے کے نام سے بنے گا. مگر اس وقت تک جو ہمارا انٹرچینج ہے وہ ایک ایز اے رنگ روڈ 400 فٹ روڈ کے طور پہ یوز ہوگا. اور یہ 400 فٹ ایک رنگ روڈ ہوگی جو کہ ہمارے انٹرچینج سے، اور مینلی جو کنیکشن ہے ڈی ایچ اے کو وہ یہاں سے جاتے ہوئے وہ یہاں سے ڈی ایچ اے میں داخل ہوگا. ڈی ایچ اے اپنا گیٹ یہاں بنائے گا، مگر آف کورس جو انٹری ہے وہ 7 سے 10 سال تک ہمارے انٹرچینج سے انشاءاللہ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ سب کے لیے جو ممبران ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے اور جو ہمارے انویسٹر ہیں ان کے لیے بہت بڑی نیوز ہے اور بہت بڑا ایک کمپلیمنٹ ہے کہ ڈی ایچ اے کا پورا 17,500 ایکڑ لینڈ کو جو راستہ ہے وہ ہمارے انٹرچینج سے ہوگا اور ہماری 400 فٹ روڈ وہ لوگ یوز کریں گے. تو اس سے کافی زیادہ بینیفٹ انشاءاللہ ہوگا. جو ان کے اپنے کنیکشنز ہیں، جو ہماری رنگ روڈ بن رہی ہیں وہ ڈی ایچ اے کے ساتھ کنیکٹ. اور اس کے علاوہ ایک اور رنگ روڈ ہے ہماری اپنی جو ود ان فیز 2 ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر ڈی ایچ اے کی اپنی رنگ روڈ جو اندر بنائیں گے وہ کنیکٹ ہوگی. تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے ود ڈی ایچ اے اینڈ کیپٹل اسمارٹ سٹی وہ بہت اسٹرانگ ہے، جو کہ اگلے 10 سال تک الحمدللہ جب تک یہ نیا انٹرچینج نہیں بنتا اس جگہ پہ وہ ہمارا جو راستے ہیں وہ یوز کریں گے. اور وہ کافی زیادہ موومنٹ جو ہے ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مین بلیوارڈ سے انشاءاللہ ہوگی. مگر یہ اینڈ نہیں ہے. آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ڈی ایچ اے اور یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی دکھا کے میں نے اینڈ کر دیا ہے. یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا اینڈ نہیں ہے، یہ فیوچر نہیں ہے. یہ فیوچر صرف اگلے 4 سے 5 سال کے لیے ہے. اگلے 4 سے 5 سال میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سارا ایریا یہ ڈیولپ ہو چکا ہوگا. کیونکہ میں نے آپ سے 25 سال کی بات کی تھی کہ 25 سال کے اندر جو ہم نے چیزیں لے کے آنی ہیں میں آپ کے بارے میں بتاؤں گا. جو اس کا فیوچر ہے ہمارا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا ہمارے ڈی ایچ اے کے اور باقی اداروں کے ساتھ، وہ اگلی سلائیڈ پہ ہے. یہ ٹوٹل ایریا جو ہے اب جو میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آلموسٹ 1,70,000 ایکڑ ہے. یہ سنگاپور سے بڑا ہے. سنگاپور کا آلموسٹ 1.5 لاکھ ایکڑ میں ہے. یہ سنگاپور سے یہ زیادہ بڑا ایریا ہے. یہ ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے اس سارے کو ڈیولپ کرنے کا پلان ہے، کیونکہ یہاں پہ مسائل ہیں، این او سی کے مسائل ہیں. پچھلے دنوں ہمارے جو ٹاپ سیل پارٹنرز ہیں کوئی 20 کے قریب زاہد رفیق صاحب سے ملاقات کرنے لاہور گئے تھے.
وہاں پہ مجیب صاحب بھی تھے, جہاں زیب زاہد بھی موجود تھے. تو انہوں نے بڑی اسٹرانگلی آپ سب کے بہاف پہ یہ ریکمینڈ کیا تھا زاہد صاحب سے کہ بہت سے ایسے سیل پارٹنرز ہیں جو صرف اور صرف کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے ساتھ منسلک ہیں, وہ کسی اور سوسائٹی کا کام نہیں کر رہے, مگر بیکاز آف کنسٹرینٹ ان ریل اسٹیٹ ان دیز ڈیز ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سیکٹرز کو زیادہ کریں اور جلدی جلدی لے کر آئیں, جس کی وجہ سے زاہد صاحب نے ہمیں اپروول دی تھی کہ ہم اوورسیز ویسٹ اور ایک اور سٹی میں گجرانوالہ میں, جس کی بہت جلد خبر ہم آپ کو دیں گے, وہ ہم لانچ کرنے کا اناؤنس کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بڑی اچھی بات کی, جو 20 ممبر تھے آپ کے, جو انچارجز تھے, جو آپ کی طرف سے ایک وفد گیا تھا زاہد صاحب سے ملنے, انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت 600 سے زیادہ سیل پارٹنرز ہیں جو منسلک ہیں ہمارے ساتھ, مگر ہر ایک سیل پارٹنر کے ساتھ 10 سے 20 جو ڈپٹی سیل پارٹنر جو ہوتے ہیں, جو جونیئر ہوتے ہیں, جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, وہ ہیں. ان کے آگے پہ 3rd لیول پہ بھی لوگ اٹیچ ہیں. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹیچ ہیں جن کی بریڈ اینڈ بٹر کا انتظام آپ نے کرنا ہے. تو زاہد صاحب کے ذمہ شولڈر پہ انہوں نے وزن ڈال دیا. تو زاہد صاحب نے ہمیں پلان دیا کہ اگلے 10-12 سال 15 سال 20 سال تک کے لیے ایسے پروگرامز بنا لیے جائیں جو ہم اس کو آہستہ آہستہ لے کے آئیں میدان میں, اور آپ سب کے لیے بھی آف کورس ہمارے لیے بھی وہ روٹی روزی کا انتظام ہو اور ہم سب اس میں انجوائے کریں. تو آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ جس طرح میں نے اناؤنس کیا ہے اگلے 25 سال کے لیے ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم 25 سال میں جو چیزیں لے کے آئیں گے اس میں ہمارا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, اس میں کیپٹل ایکسپو سٹی ہے, کیپٹل گلوبل سٹی ہے, فیسٹیول سٹی ہے, انڈسٹریل سٹی ہم لے کے آ رہے ہیں. یہاں پہ پورا انڈسٹریل سٹی ہے ایک, اور اس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ہے, اور پلس جو ہے اس میں کیپٹل سپورٹ سٹی بھی ہے, ہمارا ڈسکوری فن سٹی ہے, اور بہت سے اور چیزیں ہیں جو اس سارے ایریا میں ہم لے کے آئیں گے. بٹ آف کورس یہ جو پورا سنگاپور سے بڑا یہ شہر بننے جا رہا ہے, یہ 100% مور دین اسمارٹ سٹی ہوگا, اور ڈیجیٹلی کنٹرولڈ آن یور ایپ یہ سارا ایکسیسیبل ہوگا آپ کو. اس میں جو کنیکٹیوٹی ہے, گریٹ کنیکٹیوٹی, اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس میں آپ کو یہ موٹر وے M2 نظر آ رہی ہے. M2 پہ ہمارے 4 انٹرچینج ہیں. چینج ہے جو DHA کے نام سے ہمارا انٹرچینج آئے گا, ایک ٹھلی انٹرچینج ہے, سوری یہ چکری انٹرچینج ہے, اور ٹھلی انٹرچینج ہے. یہ 4 انٹرچینج جو ہے وہ اس M2 پہ ہیں. اور اس طرح جو ہمارا M14 ہے, M14 جو سی پیک, یہ اس سی پیک کا ایسٹ روٹ ہے, یہ سی پیک کا ویسٹ روٹ ہے. اس پہ 2 انٹرچینج ہیں, جو ایک فتح جنگ انٹرچینج اور ایک نیا انٹرچینج ہم لے کے آئیں گے, یہاں پہ ہم ڈیڈیکیٹڈ بنائیں گے. تو یہ انٹرچینج بھی اسی کو ہمیں کنیکٹ کرے گا. یار آپ مجھے دیکھیں نا, مجھے دیکھیں, میرے اشارے کو دیکھا کریں نا, آگے بڑھیں. اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارا جو رنگ روڈ ہے, روات ٹھلی انٹرچینج تک جو آنے والا رنگ روڈ ہے, اس چکری روڈ یہ جا رہی ہے, اڈیالہ روڈ ہے, اور یہ چکویلی روات روڈ ہے, یہاں سے فتح جنگ روڈ ہے. آگے جو ہمارا مین کنسیپٹ ہے کنیکٹیوٹی کا, ہم نے اس رنگ روڈ کو ملانا ہے تھرو 1000 فیٹ وائڈ روڈ ود M14. یہ تھرو آؤٹ 1000 فٹ چوڑی روڈ جو ہے رنگ روڈ کو کنیکٹ کرے گی ود M14. اور دوسری جو 1000 فٹ کی روڈ ہے وہ ہم لے کے آئیں گے M14 سے اپ ٹو چکری انٹرچینج. یہ جو کنیکشن ہے وہ تھرو دس روڈ, وہ پھر ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی DHA سے ہوتا ہوا, اور یہ ہمارا سارا جو نظام ہے یہ ساری 2 مین روڈ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی گریٹ کنیکٹیوٹی شاید ہی پاکستان میں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کسی سٹی میں ہوگی. اور میں یہ خیال کرتا ہوں کیونکہ یہ سارا جو ماسٹر پلان ہے وہ سربانہ نے ڈیزائن کیا ہے. سربانہ جورونگ سنگاپور سے ڈیزائن ہوا ہے. جو ہم فیسلٹی سنگاپور میں دیکھ رہے ہیں, یا ایون کچھ دوست میرے امریکہ گئے تھے آج سے کوئی 20 سال پہلے, تو کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی سڑکیں بنی ہوئی ہیں مگر ان کا یوز نہیں ہے. تو
مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اگلے 100 سال کے لیے پلان کیا ہے روڈز کا. جو ان کی بولیوارڈز ہیں یا ان کی جو مین روڈز ہیں, ہائی ویز ہیں, موٹر ویز ہیں, وہ 100 سال کے لیے انہوں نے پلان کر کے بنانی شروع کی تھی. تو ہم نے یہ بھی جو پروگرام ہے, یہ ساری جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اگلے کئی 100 سال تک بالکل یہ انٹیکٹ رہے گی. اور انشاءاللہ تھرو دیز 1000 feet wide road connecting motorway 2 to M14 and ring road to M14 اور connecting our city, یہ کبھی بھی چوک ہونے کے چانسز نہیں ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سارا سٹی کے بننے سے یہ بالکل جو ہمارا کیپٹل کا نقشہ ہے, کیپٹل آف پاکستان کا, وہ چینج ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جو ویژن ہے ہمارے چیئرمین صاحب کا, اس کو مکمل کرنے کے لیے, اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے جو ہم نے شیک ہینڈ کیا ہے ود آور ڈفرینٹ ادارے جو سب DHA بھی شامل ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس سارے کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں اتنا کانفیڈنس کیوں ہوں, آپ کو پتہ ہوگا جب ہم نے فرسٹ ٹائم لانچ کیا تھا کیپٹل اسمارٹ سٹی, صرف 24,000 کنال سے سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد جب ہم نے ڈیزائن شروع کیا تو پتہ چلا کہ 24,000 کنال میں اسمارٹ سٹی نہیں بن پاتا. ہم نے 50,000 کنال پہ اس کو فٹ کیا, جو ساری ریکوائرمنٹ تھیں وہ فٹ ہوئی. اس کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ود ان 6 months آف سٹارٹ ہمیں 1,00,000 کنال پہ لے کے جانا پڑا, جو کہ ہمارا فیز 1 ہے. ہم نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ 1,00,000 کنال پہ جائیں گے, کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا. پھر ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم 20,000 کنال پہ جائیں, 2,00,000 کنال پہ جائیں گے, کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا. آج میں آپ کے سامنے پرومس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم 1,70,000 ایکڑ پہ جائیں گے. اور اگلے 20 سے 25 سال کے اندر میں تو نہیں ہوں گا, آپ ہوں گے, ینگ لوگ سارے ہوں گے, میرے پوتے ہوں گے شاید, وہ اس کو انشاءاللہ سٹی کو مکمل کریں گے اور اس کے جو سویٹ فروٹ ہے انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے. ابھی میں واپس آؤں گا دوبارہ ہمارے جو کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 2 کے اندر جو ہم 3 سیکٹر اناؤنس کرنے والے ہیں اس کے متعلق. یہ ہمارا ٹوٹل ماسٹر پلان ہے, اس میں فیز 1 ہے اور فیز 2 ہے ہمارا, اور یہ ہمارا DHA کو چلا گیا. یہ دس از آور فیز 2 ناؤ, جس کا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے اندر 3 بڑے سیکٹر ہیں, جو کہ نمبر 1 اسے ہمارے ہائی رائز ہیں. یہ سارا روڈ کے ساتھ ساتھ ہائی رائز آئیں گے. ایگزیکٹو ویسٹ جو ہے وہ بہت بڑا سیکٹر ہے, ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں, جو بالکل DHA کے ساتھ اٹیچ ہے. یہاں پہ ایگزیکٹو ویسٹ ہے. سینٹر میں اوورسیز پرائم 2 ہے, اور بالکل اٹیچ ود آور انٹرچینج اوورسیز ویسٹ آئے گا. آج آپ ایک مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ ہم آج صرف اوورسیز ویسٹ کیوں لانچ کر رہے ہیں, ایگزیکٹو ویسٹ تو اس سے بڑا ہے, یہ کیوں لانچ نہیں کر رہے. میں آپ کو ایک اور کانفیڈنس دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بیلٹڈ پلاٹ تھے ایگزیکٹو پلاٹ میں, اور ان کو پلاٹ نہیں مل رہا بیکاز آف سم ریزن, کچھ لینڈ ایشو کی وجہ سے, ان سارے پلاٹس کو ہم آپشن دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ سلیکشن آپشن کے تحت اپنے پلاٹ, وہ جہاں پہ اس وقت لینڈ موجود ہے ہمارے پاس, وہ یہاں پلاٹ اپنے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی ڈیٹ یہ کب سلیکشن ہوگی وہ مجیب صاحب آپ سے شیئر کریں گے. اس کے بعد جو نان بیلٹڈ پلاٹ ہیں, نان بیلٹڈ پلاٹ اور ایگزیکٹو کے, ان سب کی سلیکشن کا ایک کرائٹیریا ہوگا اور ایک اس کی پہ بیلٹ ہوگی. اس کی اناؤنسمنٹ مجیب صاحب کریں گے, وہ بھی ہم اس کے اندر لے کر آئیں گے. اونلی آفٹر ایڈجسٹمنٹ آف آل 100% پلاٹس آف ایگزیکٹو بلاک, ہم جو باقی پلاٹ بچیں گے وہ ہم پھر سیل پہ لے کے آئیں گے. ہم ایک بھی پلاٹ سیل نہیں کریں گے جب تک 100% پلاٹ ایڈجسٹ نہیں ہو جائیں گے ہمارے پچھلے ایگزیکٹو بلاک 1 اور 2 کے. اس کے علاوہ اوورسیز پرائم 2 ہے, اس کی بیلٹ کا بھی اناؤنس کیا جائے گا. اور اوورسیز ویسٹ میں جو ہمارے اوورسیز ٹیگ پلاٹ ان بیلٹڈ, بیکاز وہ بیلٹ اس لیے نہیں ہو سکے تھے کہ ان کی پیمنٹ لیٹ تھی, اور وہ پیمنٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پلاٹ بیلٹ میں شامل نہیں ہو سکے تھے. وہ اب چونکہ پیسے دے چکے ہیں لوگ, اگر اب نیا کرائٹیریا وہ فلفل کر لیں گے تو ہم ان کے پلاٹ اس کو سلیکشن یا بیلٹ کے تھرو یہاں ایڈجسٹ کریں گے, جو کہ بہت تھوڑے پلاٹ ہیں. اور جو باقی پلاٹ اویلیبل ہیں ہمارے پاس, صرف اتنے ہی پلاٹ جتنے خالی اویلیبل ہیں وہ ہم آج آپ کو سیل کے لیے پیش کریں گے. اس کا آج لانچ ہے اور انشاءاللہ کل سے اس کی بکنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل اور بکنگ پلان جو ہے وہ مجیب صاحب اناؤنس کریں گے.
یہ اوورسیز ویسٹ جو ہے بالکل اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہمارا سیکٹر ہے اوورسیز جو کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 2 وہ 1 سے بہتر ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹو ویسٹ جو ایسٹ ویسٹ جو ہے وہ اوورسیز ویسٹ سے بہتر ہے. حالانکہ یہ بہتر تو ہے کیونکہ یہ بالکل ڈی ایچ اے کے ساتھ لگ رہا ہے، مگر یہ انٹرچینج کے ساتھ لگ رہا ہے. ہر کی اپنی اپنی افادیت ہے، ہر ایک کے نیگیٹو پوائنٹ ہیں، پازیٹیو پوائنٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا جو ماسٹر پلانر ہیں سربانا جورونگ اور ہماری اپنی ٹیم نے بڑا انٹیلیجنٹلی چیزوں کو ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اچھا بینیفٹ ساتھ اٹیچ ہو. میرا خیال ہے کہ آپ نے کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 1 اور 2 کے بارے میں انجوائے کیا ہوگا. چلیں یہ ابھی میں تھوڑا ایگزیکٹو ویسٹ کا ایک پلان ہے آپ کو سامنے شیئر کر رہا ہوں. اوورسیز پرائم 2 اور اوورسیز ویسٹ جو ہم آج لانچ کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اس میں جو سب سے اہم بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے، میرا خیال ہے کہ میں ٹائم کافی لے رہا ہوں، آپ مجیب صاحب کا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ، مجھے پتہ ہے، مگر مجھے بڑا شوق ہے بتانے کا چیزیں، چونکہ میں ٹیکنیکل آدمی ہوں، مجھے اس طرح کی چیزیں بتانے کا بڑا شوق ہے. تو میں صرف آپ کو دوبارہ سے ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا فیز 2 ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہے ود آل دیز انفراسٹرکچر وچ از گوئنگ ٹو کم ود ان نیکسٹ 20-25 ایئر انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ جن کی پراپرٹی ہے وہ بھی، اور جو ہمارے سیل پارٹنر ہیں، اس سارے فروٹ کو انشاءاللہ آپ سب لوگ انجوائے کریں گے اور ہم اس کو مل کے انشاءاللہ ڈیولپ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ابھی میں لاہور جاؤں گا، آپ کے تالیاں صرف کیپٹل اسمارٹ سٹی کے لیے ہیں. اسی طرح کا ایک ماسٹر پلان جو لاہور میں ہم کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے سیل پارٹنر آج آئے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ چودھری مجاہد یاسین صاحب، وہ لاہور کا کام زیادہ کرتے ہیں، اور باقی بھی بہت سے ہمارے سیل پارٹنرز ہیں وہ صرف لاہور کا کام کر رہے ہیں، وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں انوالو نہیں ہیں. تو ان کے لیے بھی بہت سی خوشخبریاں ہیں ہمارے پاس، اور بہت سی اناؤنسمنٹس ہیں جو تھوڑی میں کروں گا، اور باقی انشاءاللہ میں مجیب صاحب کو موقع دوں گا. یہ ہمارا فیز 1 ہے، سب کو پتہ ہے. اس میں ہمارا پہلے اوورسیز 1 اور 2 تھا، ابھی اوورسیز سینٹرل، اوورسیز ویسٹ ہم آپ کو میپ آلریڈی دے چکے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اوورسیز ایسٹ کہاں گیا؟ ویسٹ تو آ گیا، یہاں پہ سینٹرل بھی آ گیا، تو ایسٹ تو یہاں آنا چاہیے، وہ کدھر ہے؟ وہ تو ہے نہیں یہاں. تو میں آج آپ کو جو ہمارا فیز 2 ہے لاہور اسمارٹ سٹی کا، اس کے میپ پورا ریویل کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی افادیت بھی آپ کو میں بتاؤں. جی چلتے جائیں. یہ جی ٹی روڈ ہے ہمارے، یہ سیالکوٹ موٹر وے جا رہی ہے ساتھ سے، لاہور رنگ روڈ، یہ ریلوے لائن ہے جو پنڈی اور لاہور کو ملا رہی ہے، اور یہ چک 44 روڈ ہے. اور ود ان اسمارٹ سٹی ہمارا جو 400 فٹ یا 380 فٹ کی روڈز ہیں وہ 2 ہیں، آگے چلیں. اور جو 180 فٹ کی اور 200 فٹ کی روڈ ہیں، ایک رنگ روڈ، وہ ود ان وہ آلریڈی ہمارے نقشے میں موجود ہے. یہ پورا نقشہ آپ سب کو زبانی یاد ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا جو ہمارا فیز 1 ہے یہ بھی ویل کنیکٹڈ ہے ود موٹر وے، ود جی ٹی روڈ، ود رنگ روڈ. انشاءاللہ جس طرح آج آپ نے بریگیڈیئر شامل سے، آئی ایم ریئلی تھینک فل اینڈ گریٹفل ٹو بریگیڈیئر شامل، انہوں نے یہ خود بھی ایف ڈبلیو میں رہے ہیں بریگیڈیئر شامل، اور ان کی آنے سے یہ کام کافی سپیڈ اپ ہوا. اور ٹھلیاں انٹرچینج جو بنا ہوا ہے ہمارے موٹر وے پہ، وہ بریگیڈیئر شامل ہی بنا کے آئے تھے. تو ان کی انپٹ سے ماشاءاللہ کافی سپیڈ اپ ہو کے جو آج انہوں نے آپ کو پیش کیا ہے انٹرچینج کا اوپننگ، وہ ان کی بھی اس میں بڑی ماشاءاللہ انپٹ ہے. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر شامل. بگ کلیپس فار بریگیڈیئر شامل. انشاءاللہ بہت جلد بریگیڈیئر ندیم اسلم میرے ساتھ میں موجود ہیں، وہ ہنس رہے ہیں کہ میری بات نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اس انٹرچینج کا بھی افتتاح کرنے والے ہیں. بریگیڈیئر ندیم اسلم پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، اب الحمدللہ چیئرمین صاحب نے ان کی پروموشن کی تھی، ناؤ ہی از بورڈ ممبر اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر. تو بہت جلد انشاءاللہ لاہور میں ہم تقریب کریں گے اور اس انٹرچینج کا افتتاح ہم بریگیڈیئر ندیم صاحب کے اس سے کروائیں گے. یہ آپ کے سامنے
ہمارا فیز 2 ہے، جس کا پہلا حصہ ہم یہاں پہ جو ہمارا ایریا ہے یہ اوورسی ایسٹ کے نام سے ہے. یہ ہم پورا نقشہ ہم نے پلان کر لیا ہے، سنگاپور سے کروا لیا ہے. اس کی کنیکٹیویٹی ود آور 400 فٹ روڈ یہ ہماری یہاں پہ ہے. ایک رنگ روڈ ہے 400 فٹ کی بہت بڑی اس کے اندر، اور پلس جو اس کے اندر ہماری 200 فٹ کی رنگ روڈ ہے وہ اس کے درمیان میں ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر آ رہا ہے جس کے اندر یہ 365 ایکڑ میں لیک ہے. اس کے ارد گرد 8 کنال 4 کنال کے ولاز ہیں اور ہائی رائز اپارٹمنٹ ہے. بڑا ہائی اینڈ ایریا ہوگا یہ اسی رنگ روڈ کے اندر ہے. اور 18 ہول گالف کورس انشاءاللہ ہم جنبے لے کے آ رہے ہیں. اور یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے، میرا آج کا ٹاپک صرف کنیکٹیویٹی ہے. آگے چلیں جی. اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے روڈا کے ساتھ 12,500 ایکڑ کا ایگریمنٹ ہمارا سائن ہو چکا ہے. میرے بریفنگ کے آخر میں پکچر شیئر کروں گا. یہ جو روڈا کے ساتھ ہمارا الحمدللہ 12,500 ایکڑ پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ بہت ہی ہمارے لیے ایزی پروجیکٹ ہے. اور جو CEO ہیں عمران چودھری، عمران امین غالباً، یہ جب ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور باقی جو ادارے تھے ان کو پیش کیا، تو انہوں نے وہاں پہ اناؤنس کیا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ میں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں یہ پروجیکٹ سائن ہوا ہے. اس سے بڑا نہ تو سائن ہوا ہے پہلے، نہ ہی سائن ہوگا انشاءاللہ اگلے 50 سال. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب بریگیڈیئر ندیم اسلم صاحب یہاں موجود ہیں. جہاں زیب زاہد ان کی بڑی ایفرٹ تھی. یہ جہاں زیب صاحب کا بڑا پسندیدہ پروجیکٹ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت کامیاب کرے اور بہت آگے لے کے جائے. مگر اس کے آنے سے روڈا کو لانے میں نا ہمارے 2-3 مقاصد تھے. نمبر 1 تو جو ہماری سیل ہے وہ آلموسٹ کلوز ہو چکی ہے لاہور میں. آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ نیا سیکٹر آئیں، ہم اس کی سیل شروع کریں. آپ کو بھی ظاہر ہے بٹر اینڈ بریڈ کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے. تو اس میں اچھی خاصی سیل ہماری شروع ہونے والی ہے بہت جلد. میرا خیال ہے کہ 6 سے 8 مہینے میں اس کی سیل سٹارٹ ہو جائے گی. مگر مین مقصد آپ کے لیے جو سوچا ہم نے وہ سیل ہے. مگر میرے لیے، میں ٹیکنیکل آدمی ہوں، کنیکٹیویٹی میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے آنے سے جو کنیکشنز ہیں ہمارے فیز 2 کے خاص کر، وہ اتنے زیادہ امپروو کر گئے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بالکل یہ میں ہچکچا نہیں رہا کہ ہمارا جو فیز 2 ہے لاہور کا وہ فیز 1 سے بہت بہتر ہوگا اور بہت جلد ڈیولپ ہوگا اور بہت زیادہ اچھی جگہیں وہاں پہ ہوں گی. جو ممبرز ہوں گے، جو اونر ہوں گے، وہ اس کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے. اس میں جو کنیکشنز ہیں، ریلوے لائن جا رہی ہے یہاں پہ بھی. کوئی جلدی کرے بھائی، اور جلدی کریں. آگے چلیں اور آگے. یہ ایک مین جو ہے نا ہمارا جو رنگ روڈ آ رہی ہے ہماری M2 سے، اصل میں یہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے انہوں نے بٹوین آن دا باؤنڈری آف روڈا جو ہمارا 12,000 ایکڑ پہ ہے. یہ پورا 400 فٹ روڈ ایک رن کر رہی ہے اور اس کے کنیکشنز ہیں. یہ پورے کنیکشنز ہیں، یہ 200 فٹ روڈ کے کنیکشنز ہیں جو ود ان روڈا، جو کہ روڈا کے ماسٹر پلان کے مطابق ہیں. اور اس کو پھر سربانہ نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے اور ہمارے ڈیزائن کو اس کے مطابق کیا ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے پورا لاہور میں نے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. اس میں یہ آپ کا ایئرپورٹ ہے، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ. یہ آپ کی رنگ روڈ جا رہی ہے، یہاں سے یہ رنگ روڈ ہے جو سیالکوٹ موٹر وے چلی جاتی ہے اور یہ راوی کو کراس یہاں سے کرتی ہے. اس راوی کا صرف ایک کنیکشن تھا پہلے اس ایریا کے ساتھ، مگر روڈا کے آنے سے 4 اور نئے کنیکشن ہمیں مل رہے ہیں. 4 نیو کنیکشن فرام لاہور. یہ رنگ روڈ جو آ رہی ہے ایئرپورٹ سے بالکل ڈائریکٹ دریا کو کراس کرتے ہوئے، روڈا کو کراس کرتے ہوئے ہمارے DHA فیز 2 میں جا رہی ہے، جو کہ ایک مین کنیکشن ہوگا. اور میں خیال کر رہا ہوں کہ
کہ ایئرپورٹ سے ہارڈلی 12 منٹ میں، اونلی 12 منٹ میں انشاءاللہ آپ ہمارے جو لاہور اسمارٹ سٹی کے فیز 2 میں آپ پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی بھی ان کے کنیکشنز ہیں جو کہ یہاں پہ کراس کر کے ودن روڈاس ہوتے ہوئے ہم آگے جا رہے ہیں، اور اس برج کے علاوہ جو ایک برج ہے آلریڈی 4 نئے برج بن رہے ہیں، 1 برج، 2nd، 3rd اینڈ 4th۔ یہ ایگزسٹنگ لاہور کے ساتھ جو کنیکشن ہے راوی کے اوپر سے، وہ ہمارے روڈا اور ایل ایس سی فیز 1 کے ساتھ وہ 4 نئے برج بنیں گے۔ آف کورس ہمارا شیئر ہے اس میں، ہم اچھے خاصا پیسہ جو ہے وہ روڈا کو دے رہے ہیں، وہ ہمارے بہاف پہ یہ برج بھی بنا رہے ہیں، یہاں بن بنا رہے ہیں، اور یہ باقی ساری فیسلٹیز ہیں وہ ہمارے بہاف پہ، باقی سب لوگ بھی ظاہر بیئر کر رہے ہیں، مگر ہمارا پورشن زیادہ بڑا ہے کیونکہ 4 برج جو ہے وہ کنیکشن ہمارے ایریا کو جا رہے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے ہماری آخری سلائیڈ ہے لاہور کی۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب نے یہ کنیکٹیوٹی بھی انجوائے کی ہوگی، اور شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا روڈا کے بارے میں اور جو کنیکشنز ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو صرف لاہور کا ہی کام کر رہے ہیں اور وہ یہاں اسلام آباد میں سیل کا کام نہیں کر رہے، ان کے لیے بھی میں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے، اور ہم سب اس کو جو آنے والے 25 سال میں جو سارے کام ہونے والے ہیں اس کو ہم کریں بھی اور انجوائے بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے جو انوویشن پارٹنرز ہیں، انویسٹر پارٹنر ہیں جو گلوبل سے ہیں ہمارے ساتھ، ابھی چند دن پہلے مسٹر بیٹر جی جو اونر ہیں 19 میڈیکل کمپلیکسز کے اونر ہیں ورلڈ وائڈ، جو دبئی میں، سعودی عرب میں، یمن میں، مراکو میں اور پرتگال میں، ان کے 19 میڈیکل کمپلیکسز ہیں، اور دنیا کے جو بہترین ہسپتال ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں وہ جو بنا رہے ہیں ہسپتال۔ وہ 2 ہسپتال بنائیں گے ہمارے ساتھ سعودی جرمن ہاسپٹل کے نام سے، ایک لاہور میں اور ایک اسلام آباد میں۔ 200 کنال ایچ ہمارے چیئرمین صاحب نے فری آف کاسٹ کو لینڈ ڈونیٹ کی ہے۔ انشاءاللہ وہ اگلے سال میں وہ گراؤنڈ پہ آ رہے ہیں، اس کا ڈیزائن سٹارٹ کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے قطریز فرینڈ ہیں جو زاہد صاحب کے پرانے دوست ہیں، بہت پرانی دوستی ہے زاہد صاحب کی رائل فیملی کے ساتھ، اور ایک ہمارے پاکستانی فرینڈ ہیں ادریس صاحب، وہ ہمارے قطریز گروپ کو لے کے آئے ہیں۔ ہمارے 250 ایکڑ پہ بہت ماڈرن ولاز لاہور میں، اور 250 ایکڑ میں بہت ماڈرن ولا لیک سائڈ فیسلٹی کے ساتھ وہ یہاں کیپٹل سائڈ میں بنائیں گے، وہ جگہ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ پلس سارا ہمارا جو گیٹ پریسنٹ ہے، پورا گیٹ پریسنٹ کیپٹل اسمارٹ سٹی کا، وہ انہوں نے ہم سے لے لیا ہے، اور ہمارا سی بی ڈی جو لاہور اسمارٹ سٹی میں تھا، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور فائنینشیل اسکوائر، انہوں نے لے لیا ہے۔ اس کا ڈیزائن ڈی پی اے نے کرنا ہے۔ کمنگ منڈے کو دے آر ان پاکستان اگین، ڈی پی اے بھی آ رہا ہے دوبارہ پاکستان، اس کے ڈیزائن کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں کا ایگریمنٹ سائن ہوگا، ڈی پی اے سنگاپور کا اور قطریز کا، وہ انشاءاللہ ان چاروں پروجیکٹ کو آگے لے کے جائیں گے، اور 2024 میں ہی ہیوج انویسٹمنٹ انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی، لاہور میں بھی اور کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی۔ ہمارے کچھ شارجہ کے جو رولر ہیں، ان کے جو نیفیو ہیں غالباً، وہ یہاں پاکستان آئے تھے، وہ سعودی عرب میں بہت بڑے ڈیولپر ہیں اور ہمیں بلا رہے ہیں سعودی عرب۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سے وہاں جگہ لے لیں 80,000 کنال ریاض میں، اور ہمیں ایک کیپٹل اسمارٹ سٹی کی کاپی بنا دیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، پہلے آپ یہاں آئیں پھر ہم وہاں سعودی عرب آئیں گے۔ اور مدینہ شریف میں انہوں نے بنانے ہیں 50,000 میڈیم کاسٹ اپارٹمنٹ، تو وہاں بھی ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ، مگر انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے، ان سے ہمارا MOU سائن ہوا ہے۔ یہ روڈا کا ہے، روڈا کی جو ہمارا MOU نہیں ہے، وہ سائننگ سرمنی ہوئی ہے، کانٹریکٹ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، جو کہ چائنیز کے ساتھ مل کے ہم نے کیا ہے ایگریمنٹ سائن۔ یہ چائنیز ہمارے پارٹنر ہیں، اور چیئرمین صاحب اور یہ روڈا کے چیف ہیں جو عمران امین صاحب، ان کے ساتھ ہمارا سائن ہوا ہے۔ یہاں پہ جاپنیز جو ہیں وہ ایک سینٹر آف ایکسیلنسی بنانا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہاں کیا کریں گے کہ یہاں لوگوں کو جاپنیز لینگویج سکھائیں گے، اور پلس ان کو سکلز سکھائیں گے۔ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے ان کا، جس میں الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر، کوک ہیلپر، نرسنگ سٹاف، میل فیمیل، ان سب کو سکل دے کے ود جاپنیز لینگویج کے ساتھ وہ ان لوگوں کو جاب دیں گے پھر جاپان میں، کیونکہ وہاں شارٹیج ہے، وہاں بوڑھے زیادہ ہیں، ینگ لوگ نہیں ہیں، تو ینگ لوگوں کو وہ پاکستان سے امپورٹ کریں گے، اور ان کی جو سکل سینٹر ہے اس میں
یہ لوگ بڑا رول ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں یہ ایکسیلنس سینٹر آف ایکسیلنس بنانے جا رہے ہیں. فی الحال ہمارا جو انکوبیشن سینٹر جو ہم نے بنایا ہوا ہے، انکوبیشن وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو کلاسز کا آغاز اسلام آباد میں ہو چکا ہے، بہت جلد انشاءاللہ وہ شفٹ کر رہے ہیں اپنے اس سینٹر کو یہاں ہمارے کیپٹل اسمارٹ سٹی میں. تھینک یو ویری مچ. میں نے بڑا ٹائم لے لیا. میں نے ان دونوں اشاروں کے جو اسمارٹ سٹی کی ممکنہ ایکسپینشنز، اس کی اسٹرانگ کنیکٹیوٹی اور جو باقی معلومات ہیں دونوں سٹیز کے بارے میں جو اگلے 25 سال تک انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا، اس کی معلومات آپ کے سے شیئر کی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گی. اگر کسی نے اس سلسلے میں ان سے بات کرنی ہو، کوئی کویشچن ہو، تو آج کھانے کے دوران یا کبھی بھی بعد میں میرے سے آپ بات کر سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں آپ کو مزید اس پہ انلائٹن کروں گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. برائے کرم اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں، اور ایسے ضرورت مند لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کا بہت خیال رکھیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا خیال رکھیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. Many congratulations. بہت شکریہ اسلم صاحب for that very very comprehensive presentation. ایک دفعہ پھر خواتین و حضرات کچھ سیلینٹ فیچرز کو یہاں پہ ری ایمفسائز کرتی چلوں. آپ کے سامنے پہلی دفعہ آج کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ the big reveal happened. یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں the right side of the motorway، یہ جو ہمارا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہے، اس کے بعد اس کے مزید جو پلانز ہیں وہ آپ کے سامنے ریویل کیے گئے. اوورسیز ویسٹ، اوورسیز پرائم اینڈ ایگزیکٹو ویسٹ. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے لینڈ مارک اینڈ ان مینی ویز اے مائل اسٹون آف ماڈرن لیونگ. اور خاص طور پہ یہاں پہ ایک دفعہ پھر سیلیبریٹ کرنا چاہیں گے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ JV سائن نہیں ہوا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی اور روڈا کے تحت 12,500 ایکڑ کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی. سو دس ڈیفینیٹلی ڈیزروز اے بگ راؤنڈ آف اپلاز. اسلم صاحب کی پریزنٹیشن میں آج ہمارے پاس بہت ساری خوشخبریاں تھیں، اور کل جب میں کراچی سے سفر کر کے یہاں اسلام آباد آ رہی تھی فار دس ون ایونٹ، میرے فادر نے ایک مجھے فارورڈ بھیجا اینڈ اٹ ہیڈ سچ اے بیوٹیفل میسیج دیٹ آئی تھاٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر اٹ ود آل آف یو. دور حاضر میں فی زمانہ 2 سوال ہمارے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. یا تو آپ کے لیے باعث مسرت ہوتے ہیں یا باعث شرمندگی ہوتے ہیں. اور کسی محفل میں اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ 1 منٹ کے لیے چونکتے ضرور ہیں. اور وہ سوال ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اور کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ کیا کماتے ہیں. 2 منٹ کے لیے when you are sitting ان دونوں سوالوں پہ پونڈر کیجیے گا. آج جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کیا کماتے ہیں، اور اگر آپ کے جو اس کے بعد جو ٹرینرز نے اس کا آنسر ریویل کیا، اگر اس کا آپ کا اور اس کے جواب میں فرق ہے، سو اٹ ان اٹ سیلف از اے پوائنٹ آف ریفلیکشن فار یو. انہوں نے کہا اس کا جواب ہوتا ہے اگر آپ یہ کہہ سکیں کہ میں دعائیں کماتا ہوں اور میں لوگوں کے دل میں رہتا ہوں. یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بٹ اف یو کین لک فار اٹ تو آپ کے لیے جتنے بھی اتار چڑھاؤ آئیں، مشکلات آئیں، اس کو کرنا آسان ہو جائے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ود دا ویژن ٹو ہیو دا بیسٹ ہاؤس، دا بیسٹ لائف, the best lifestyle, not just for yourself but also for your loved ones. That is the vision of Lahore Smart City and Capital Smart City. اسی ویژن کے ساتھ، اسی خواب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب آج کی تقریب کے آخری پریزنٹر، آخری مہمان کو یہاں پہ میں دعوت دینا چاہوں گی، اور ان کے پاس بھی آپ کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں. Is definitely very well known to all of you. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the Director, Sales and Marketing, Mr. Mujib Ahmed Khan, as he has a number of great news lined up for you today.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اتنے دنوں بعد سٹیج پہ آئے ہیں. یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ سٹیج کہاں پر ہے یا ٹانکیں کہاں پر ہیں. میں سب سے پہلے جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو چیئرمین ہیں زاہد رفیق صاحب, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ان کا شکریہ کیوں ادا کرنا چاہوں گا یہ میں تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا, لیکن آج میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں جان زیب صاحب, میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور ان کے ٹرسٹ کا جو وہ اپنی ٹیم کے اوپر کرتے ہیں اور جس طرح وہ اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں. میں اپنی تمام جو مینجمنٹ ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ ایک سپورٹیو رول پلے کرتے ہیں. آف کورس یہ جو شہر اور جو اس کی پلاننگ آپ نے اگلے 25 سال کے لیے دیکھی ہے, یہ ایک کولیبریٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو میں اپنی مینجمنٹ کا اور اپنے تمام ڈپارٹمنٹ, خاص طور پر جو ہمارا سائٹ کا سٹاف ہے جو انتھک محنت کرتا ہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ممبرز, اپنے کلائنٹس, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ہر مشکل میں اور ہماری ہر آواز پر لبیک کہتے رہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے. ان سب کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں. موسٹ امپورٹنٹلی میرے جتنے دوست سیلز پارٹنر ادھر موجود ہیں, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کا شکریہ میں خاص طور پہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے ریئل اسٹیٹ کے حالات ہیں, اس کے باوجود جس طرح ہم سب ایک ٹیم بن کر آج ساتھ کھڑے ہیں, یہ بھی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی. تو آپ سب کا شکریہ اور اپنے لیے بھرپور تالیاں بھی. میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ میں زاہد صاحب کا خاص طور پر شکر گزار ہوں. وہ کس وجہ سے ہوں؟ میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور جو آپ کا مستقبل ہے, وہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آپ کا جو مستقبل ہے اس کو ظاہر نہیں کرتی, بلکہ جو آپ کی ہمت ہے وہ آپ کے مستقبل کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ سب لوگ باہمت لوگ ہیں اور یکجان ہیں اور ایک سمارٹ ٹیم ہے. جب زاہد صاحب نے اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تو یہ ان کا ایک خواب تھا. ان کا جو یہ خواب ہے وہ خواب ہم نے آپ کو بتایا, آپ نے اس خواب کے اوپر یقین کیا اور الحمدللہ آج وہ شرمندہ تعبیر ہے. آج وہ انٹرچینج, جب مجھے یاد ہے, اب پرانی فوٹیجز ہم دیکھ رہے تھے کہ 2018 میں ہم چکری روڈ پہ برج سے پہلے دریا کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور اس پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے تھے. تو اس وقت میں صرف اپنی بات کروں گا کہ میں اس پروجیکٹ کو اوور ایمبیشس سمجھتا تھا, لیکن جوں وقت گزرا میں نے اس پروجیکٹ کو ایمبیشس سمجھنا شروع کر دیا. جب سائٹ پر اور کام ہوا, ہم نے اور پروگریس کی, تو میں اس کو ڈویبل سمجھنا شروع ہو گیا. اور آج الحمدللہ یہ پروجیکٹ سینہ تان کر آپ سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس سفر کے دوران ہمارے بہت سارے مخالفین بنے جنہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس جگہ کچھ بن نہیں سکتا. جب بننا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی رہ نہیں سکتا.
جب رہنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ انٹرچینج نہیں مل سکتا، لیکن آج وہی مخالف کہتے ہیں کہ یہ انٹرچینج ہم بھی یوز کریں گے۔ آج ہم پشاور سے لے کے کراچی تک سینکڑوں انٹرچینج دیکھتے ہیں، لیکن صرف ایک انٹرچینج آپ کو نظر آتا ہے، ہمارا انٹرچینج، آپ کا انٹرچینج، کیپٹل اسمارٹ سٹی انٹرچینج۔ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ ان وعدوں کے اندر آپ لوگ بھی سرخرو ہوئے جو آپ نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیے تھے، اور ان وعدوں کے اندر ہم بھی سرخرو ہوئے اپنے رب کے سامنے کہ جو کمٹمنٹس ہم نے کی وہ پورے کی۔ آج آپ نے جو بریفنگ سنی ہے، اس سے پہلے بھی جو ہم نے کمٹمنٹس کی پوری کی، اور میں آج بھی بلا ہچکچاہٹ پورے کامل یقین کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اسمارٹ سٹی کے اندر کوئی بھی ایسا کمپلیننٹ کبھی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے یہاں پلاٹ نہیں مل سکا پیمنٹ دینے کے باوجود، انشاءاللہ۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے لکھی نہیں ہوئی تھی، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو دل سے نکلتی ہیں اور دل تک پہنچتی ہیں۔ اب کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں کوئکلی کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میڈم سدرا نے ایک بات کی تھی کہ اسلم صاحب کہاں رہ رہے ہیں، تو میں ان کو صرف اور آپ سب کو بھی یہ بتانا چاہوں کہ اسلم صاحب جو ہیں وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہی رہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ادھر کے ہی ریزیڈنٹ ہیں وہ۔ انشاءاللہ تعالی 3 اگست 2024 رات 12 بجے ہماری سیکنڈ بیلٹ آن لائن ہو جائے گی۔ 12 بجے آپ اپنے ریزلٹس چیک کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے 3.5 مرلہ کے پلاٹس لیے ہوئے تھے، جن کی سلیکشن کی اکنالجمنٹ سلپ تھی، انشاءاللہ تعالی 3 اگست صبح 11 بجے سے ان کی سلیکشن ہمارے آفیسز اور آن لائن شروع ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے پاس 3.5 مرلہ کی اکنالجمنٹ سلپ ہیں بیلٹ والی، ان کی جو بیلٹ ہے وہ انشاءاللہ 13 اگست 2024 کو ہو جائے گی۔ اس کے بعد باری آتی ہے 3rd بیلٹ کی، جو ہماری لاہور کی 3rd بیلٹنگ ہے۔ اس کے اندر 2 سلیبس تھیں سلیکشن کی۔ جو فرسٹ سلیب ہے اس کی سلیکشن انشاءاللہ 16 اگست 2024 کو شروع ہو جائے گی، اور بیلٹ 3 کی سلیب 2 کی جو سلیکشن ہے وہ 21 اگست 2024 سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو ہمارے جو گروپ سی ہیں ملک اسلم صاحب، انہوں نے بڑی بریفلی کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کے پلان بھی بتائے، اس کا فیوچر بھی بتایا۔ اللہ نے اس کے اندر انشاءاللہ برکتیں بھی ڈالنی ہیں، ہمارا اور آپ کا رزق بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ان پروجیکٹس پہ ہمیشہ ساتھ چلنا ہے۔ اس کی بیلٹنگ کے حوالے سے میں بتانا چاہوں کہ جو ہمارے 2 بلاک آج لانچ ہونے ہیں، جس میں ایک ایگزیکٹو ویسٹ ہے، اس کو ہم فی الحال سیلز پہ نہیں لے کے آ رہے۔ ہم جتنے بھی ہمارے وہ ممبرانز جو پیمنٹ نہ دینے کی وجہ سے یا کسی لینڈ ایشو کی وجہ سے جن کو پلاٹ کا پوزیشن نہیں مل سکا، ان لوگوں کو پہلے ہم 100% ایڈجسٹ کریں گے۔ ان کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم ایگزیکٹو ویسٹ کو سیلز پہ لے کے آئیں گے۔ پریسائزلی جو ایگزیکٹو بلاک ہے اوورسیز پرائم 2
اور انکلوڈنگ جو آج ہم بلاک لانچ کر رہے ہیں اوورسیز ویسٹ، اس کا ڈیٹیل لیٹر اور ٹائم لائنز آپ کو ایشو ہو جائیں گی، لیکن میرے پاس جو ٹائم لائن ہے انشاءاللہ 16 نومبر سے ہم اس کی سلیکشن اور بیلٹنگ کا آغاز کر دیں گے، اور 10 دسمبر کو ہم نے انشاءاللہ گرینڈ بیلٹ کرنا ہے۔ اس گرینڈ بیلٹ میں 10 دسمبر کے بعد کیپٹل اسمارٹ سٹی میں کوئی ایک بھی ایسا کلائنٹ یا ممبر نہیں ہوگا جس کو پلاٹ نہ ملا ہو، سب کو پلاٹ انشاءاللہ الاٹ ہو جائے۔ مجھے پتا ہے جس کا آپ سب کو انتظار ہے، کس کا انتظار ہے؟ اوورسیز ویسٹ کا۔ کین وی ہیو دا لانچ ویڈیو پلیز؟ تھینک یو ویری مچ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو اوورسیز ویسٹ ہے اٹ از آن اے ویری پرائم لوکیشن، اس کا آپ نے مین ماسٹر پلان دیکھ لیا ہے۔ اس کی جو پرائسز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو اس کی لانچ پرائسز ہیں۔ آصف، یہ جی اس کی لانچ پرائسز ہیں، لیکن اس کے اندر ٹوسٹ ہے۔ اس میں جو لانچ پرائس آپ دیکھ رہے ہیں وہ 3430 ہے، 3 ایئرس کا پلان ہے، لیکن اس کے اوپر ہماری تھورو ڈسکشن ہوئی مینجمنٹ کے ساتھ بھی، چیئرمین صاحب کے ساتھ بھی، ایم ڈی صاحب کے ساتھ بھی، اینڈ دے ریئلائز کہ دس از دا ٹائم ٹو ناٹ اونلی سپورٹ آر سیلس پارٹنر بٹ آر ممبرز ایز ویل۔ ہمارے وہ لوگ جو اسمارٹ سٹی میں رہنا چاہتے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس اسٹیٹ آف آرٹ فیسیلیٹی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، 24 اگست تک ہم ان کے لیے اسپیشل آفر لے کے آئے ہیں، جو کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ابھی ڈسپلے ہو رہی ہے۔ اس آفر میں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز 4 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چلوں گا کہ 24 اگست تک دیر از نو کوٹا سسٹم، اٹ از اوپن فار ایوری ون، ری سیل بیس کے اوپر نہیں دے رہے۔ 24 اگست تک اس کا جو پیمنٹ پلان ہے، جو بھی بکنگز ہیں وہ 4.5 ایئرس کے پیمنٹ پلان کے اوپر ہیں۔ اس میں جو اوریجنل پرائس ہے اس سے 15% ڈسکاؤنٹ ہے، یعنی کہ جو 5 مرلہ ہے اس کی جو بکنگ ہے دیٹ از جسٹ فرام 299۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان میں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے
कि दिस इज़ अ टैक्स फ्री प्रॉपर्टी परचेज। और इसमें आप लोगों के लिए भी स्पेशल इंसेंटिव है, लेकिन मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं करूँगा, आपको मैसेज कर दूँगा। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं इसके अंदर से अच्छा अपना रिस्क हलाल जो है वो इकट्ठा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसकी जो बुकिंग है इंशाल्लाह ताला वो फ्राइडे वाले दिन हमारे सिस्टम पे ऑनलाइन हो जाएंगी। फ्राइडे वाले दिन यानी कि परसों से आप लोग इसकी जो है बुकिंग वो करवा सकते हैं। मैं इससे पहले कि अपनी तकरीर का इख्तिताम करूं, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार भी हूं, आप सबका इंतहाई मशकूर भी हूं कि जिस तरह से आप लोग एक टीम के तौर पर एफ़र्ट करते हैं। इससे ना सिर्फ हमारी मैनेजमेंट की, हमारे चेयरमैन, हमारे एमडी, उनकी हिम्मत बढ़ती है, बल्कि हम वो इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में कोई सोचता नहीं है लेने के, वो इनिशिएटिव भी हम ले जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जाते वक्त सिर्फ आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि 2018 से जो कैपिटल स्मार्ट सिटी जब शुरू हुआ और आज जो हमारा आज तक का सफ़र है वो हमने 5 मिनट में आपको बताने की कोशिश करेंगे वो किस तरह से तय हुआ। अब जो रियल लोग हैं जिन्होंने काम करना है, जिनके मसल यूज़ होने हैं, मेरा आज का टारगेट ये था कि वो लोग आप लोग कमिटमेंट दें। As per the chairman leading decision, Mr. Zahir Rafiq, to develop a Pakistan Advanced Smart City concept. Alhamdulillah, we have achieved cutting, filling and the road structure up to 60%. I must say one thing, this site is absolutely incredible. Very excited by being here. We're analyzing the site as we speak and looking at the key features. ایک ایسا اسپیشل پروجیکٹ جو کہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلے تو نہیں تھا، بٹ اس کے بعد سے انشاءاللہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دے گا۔ They are making a wonderful city which will be a modern city of Pakistan. The concept of such a facility is that it should be able to provide long-term care and short-term care, and so they need to get back on their feet as soon as possible. Capital Smart City, it is actually located in the ancient Gandhara region. So it makes so much sense to actually establish in the heart of Capital Smart City a Gandhara center which would serve as the art and culture nucleus for the city.
اتنے میرے پاس ورڈز نہیں ہیں کہ میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ, ان کی لیبر, ان کا پروفیشنلزم, it's so amiable, it's amazing, out of the world. And I'm very lucky to have a plot, I have a property in Capital Smart City. They treated me like a princess. The Silver Award from SIP is a proof that our planning of Capital Smart City are elevated in a different status, as it is recognized as one of the best, not only in Pakistan, but we are looking at Asia Pacific. اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وی کین اینڈ یس وی ڈیڈ اٹ. مے اللہ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Mujib Sahab, for that heartfelt dua. And of course, lots to celebrate today, lots of great news. Ladies and gentlemen, it was an absolute pleasure to have you here with us. Not only did we share our journey of success and dedication with all of you, I'm sure that there were many pitfalls, there were many times that we had curveballs and challenges along the way, but alhamdulillah, we have been able to deliver. And now, inshallah ta'ala, embarking on this vision where there's many more milestones set for the future. We are very hopeful, we are very confident that with Allah's blessing, we'll be able to achieve that too. Once again, we thank you for your presence as we celebrated today the dedicated interchange, the first ever of its kind for Capital Smart City. Thank you, ladies and gentlemen, for being here with us. And as we now close this event, may I now invite you all for dinner. آپ سب سے ہمارے ساتھ کھانا کھانے کی آپ کو میں دعوت دینا چاہوں گی. اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ دیٹ دا سگنیچر Capital Smart City fireworks are going to follow dinner. So this is something which has become quite a signature for all of us that you all look forward to.
آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور اب آپ سب کو میں دعوت دینا چاہوں گی کہ رات کے کھانے پہ عشائیے پہ ہمارے ساتھ تشریف لائی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. خدا حافظ.